سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عابد بیدار بندے تھے۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے فرما رواں ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے مرد درویش تھے جن کی راتیں مسلح پر گزرتی اور دن میدان جنگ میں۔ وہ عظمت کردار کا ایک عظیم پیکر تھے جنہوں نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بیشتر حصہ عبادات میں گزارتے۔ ان کا روز کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر سو جاتے، پھر تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتے اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ صبح تک عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک رات وہ ادوار و وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سلطان نے متواتر 3 رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے کہ نور الدین، یہ مجھے بہت ستا رہے ہیں، ان کا شر ختم کرو۔ تو آپ بہت سخت مضطرب ہوئے اور بار بار استغفار پڑھتے رہے اور رو رو کر کہتے رہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ ہو نہیں سکتا، میری جان، مال، اولاد سب آقا پر قربان۔ کیا خدا نے اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے رہے۔ اس کے بعد وہ فوراً مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ان دنوں میں مدینہ منورہ پہنچنے میں 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ بھی نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16 دنوں میں مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ خلیفہ وقت کی اچانک آمد سے حیران ہو گئے۔ آپ نے آتے ہی منادی کروا دی کہ آج تمام اہل مدینہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی کے ساتھ سلطان کی دعوت کو قبول کیا۔ اس طریقے مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظروں سے گزرے، مگر ان میں وہ 2 آدمی نظر نہیں آئے جن کی شکلیں خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ اکابر شہر سے پوچھا گیا، کیا کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو؟ اس پر اکابر نے جواب دیا کہ تمام لوگ شریک ہوئے ہیں، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جس کے سبب وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں۔ سلطان نے یہ حکم دیا کہ ان دونوں کو یہاں لے آؤ، اور جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو انہوں نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ وہی بدبخت ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق ضروری تھی کیونکہ ان دونوں کی شکلیں مومنوں جیسی تھیں۔ پوچھا، تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر کے شہر کے ہمراہ ان کے مکان میں جا پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کے زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریفوں میں رطب اللسان تھے اور بظاہر ایسی کوئی چیز بھی قابل اعتراض نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے مکان کے فرش کو ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ جب فرش کی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سیل تھی۔ اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا کہ یہ ایک سرنگ ہے جو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی ہے۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گئے اور بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، صدقے رسول اللہ النبی الکریم۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی اس حرکت سے حیران تھے۔
سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جلال کی مجسم تصویر بن گئے اور ان دونوں کو زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ ان دونوں مالون نے نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا کہ ہم نصرانی ہیں اور آپ کے رسول کا جسد مبارک کو چرانے پر مامور ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ، ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن افسوس کہ آپ نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ سلطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردن اڑا دی اور ان کی لاش بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دی، اور پھر نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پر رخت طاری ہو گئی۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور کہتے، ''ظاہر نصیب کہ اس خدمت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا ڈال دیا گیا تاکہ آئندہ کسی کو بھی اس قسم کی جرأت نہ ہو سکے۔ یہ دیوار آج بھی موجود ہے اور ابد تک رہے گی۔ آج بھی اہل اسلام سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان پر اعتماد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی آپ سے محبت ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔